تو یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ موافقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہہ رہا ہوں اور ان کے مطابق ہیں، تو اسی پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں، اور آپ پھر محفوظ 100% رہیں گے کہ اس میں شک نہ کریں جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے۔ اور اس کی ضمانت کیسے ہوگی؟ رب رکھے کون چکے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں خوش بڑے ہوتے ہو، ادھر مذہب کا نام نہیں لیتے ہو، یہ مذہب کا نام لیتے ہیں۔ مذہب ادھر ہوتا ہے جسے تم کو قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے، پھر مذہب کا جائز ہے، اس کا رستہ دوسرا ہے۔ لیکن ایک بات آقا جی نے کہہ دی، پھر اس میں تم مذہب کہتے ہو آقا کے خلاف میں چلوں گا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آقا نے مسجدوں کو پسند کیا، آقا نے تعزیت کے افسوس کے طریقے رائے بتائے، آقا جن سے محبت کی، دلی محبت کی، ان سے تم بغض کرتے ہو۔ تو مذہب یہ تو تمہارے لیے عذاب کا مذہب ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب بس عشق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اجتہادی مسائل میں احتیاط کرنا ہے۔ اور اجتہادی مسائل جو ہیں اس میں آپ چلتے ہیں، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نظر نہیں آتی تو کر لو، اگر مخالفت نظر آتی وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ جسے آپ نیت کر لو گے نا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کروں گا ہر چیز میں، تمہارے دل میں خدا خود آئے گا۔ جس چیز میں اللہ کا راضی نہیں ہوں گے تمہارا دل قبول نہیں کرے گا اس کو۔ تو آرام سے گھر میں بیٹھو، قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، کل شریف پڑھو، اور سارے صحابہ سے محبت کرو، اور صحابہ میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرو جن سے رسول اعظم نے محبت کی ہے۔ ان کا نام لینے سے ڈرتے ہو، ہاں، ان کا نام اپنی اولادوں نے، ابو بکر سے تم کو ڈر لگتا ہے، حضرت عمر سے ڈر لگتا ہے، اور کہتے تم کو پریشان کر رہا امریکہ۔ امریکہ کیا تم کو ہر چیز پریشان کریں گے، یہ بھی ان کی رحمت ہے تم پریشانی میں کم ہو کہ آقا کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ انسان دنیا کا آخرت کا کوئی کام بھی کرے جس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کریم کی ناراضگی کو اس سے بچے یا نہیں بچے، ان کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ حکومتوں کو بھی انفرادی طور سے یا حکومت کے طور سے، ابھی حکومتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یا راضی کا خیال نہیں کرتی ہیں تو کیسے کامیاب ہوں گی؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کوئی صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے میرے ساتھ بات کرے نا، آ کے میں سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، کہتے ہو جمہوری ہے تو رسول اللہ کی بات کرنا تمہاری جمہوری میں منع ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی رکھنی چاہیے، ایک افسر کے ساتھ مرضی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو تم کو اگر تمہاری شان میں فرق پڑتا ہے تو میں تو نسبت طریقہ سے نہیں جا سکتا، کہیں نہ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو جس کو کچھ سمجھنا ہے یہ موقع اس کو میں دیتا ہوں، اس میں میری مرضی نہیں ہوگی، اور خدا کو گواہ کرتا ہوں اللہ رسول کی مرضی ہوگی، وہ مجھ سے علیحدہ ملے، آ کے سول کپڑوں میں آ جائے، بات چیت کرے میرے ساتھ، میں سوال جواب کروں گا اس کے ساتھ، اس کو قائل کر دوں گا۔ ساری دنیا کو ہلا کرنا، اپنی مرضی پہ چلانا، اور قرآن حدیث کی بات کو دبانا، تو جس کو قدرت ہو وہ چپ ہو جائے، وہ گنگا شیطان ہے۔ تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھے پوری قدرت ہو سارے کائنات پہ۔ تو اس کی وجہ ہوگی، اس کی وجہ ہے تو آپ سمجھیں۔ پھر میں ایسے تو نہیں بولتا ہوں یہاں کے، موقع ان کے ہاتھ سے جائے گا، منحوسوں کے، کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کو ادھر سے فائدے ہوتے ہیں۔ اپنے آدمیوں کو قتل کیا، وزیرستان میں قتل کیا، بگٹیوں کو جان سے مارا، اور بگٹی بھی پاگل تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ اگر ان کو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ان کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ناجائز کر رہے تھے۔ کوئی اسلام کا جہاد تو نہیں تھا بلوچستان میں، ان کے مالوں پہ قبضہ کرنا، ان کی چیزوں پہ قبضہ کرنا۔ ہاں صلح صفائی سے کرو کام۔ اگر یہ قبضہ کر رہے تھے تو ان بگٹیوں کو علم ہونا چاہیے تھا، یہ بچ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ان کا ساتھ دیتے۔ اتنے ذلیل ہوتے، یہ فوجی دنیا میں کوئی ذلیل نہ ہوتا، اتنے ذلیل ہوتے، بخدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو ان کی بات مان لیں۔ بھوٹیوں کو چاہیے تھا بغاوت نہ کرتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اولی الامر، قرآن بھی وہ اولی الامر منکم، طاعت کرو جو تم پہ حاکم ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ غلط ہیں یا زیادتی کرتے ہیں؟ کیا زیادتی کریں یا نہ کریں، زیادتی کریں تب بھی ان کی تباہ میں رہو،
جب آقا جی کہتے تباہ میں رہا تو پھر کیوں سوچتے ہو ہم حق پہ نہ حق پہ؟ آقا جی نے کہہ دیا تم کہو لبیک، بگٹیوں کو چاہیے سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے فوجیوں کے، اس وجہ سے نہیں کہ حق نہ حق، کہ رسول اللہ ایسا پسند کرتے ہیں، بغاوت نہیں کرنی تھی۔ کتنا نقصان ہوا، آقا کی آپ بات نہیں مانی، ہزاروں کو مروایا، گھروں سے بغیر ہوئے، پہاڑوں میں مرے، ادھر مرے، تو آقا جی نہیں کہتے بغاوت نہیں کرنی ہے، حوالے کر دینا۔ اس میں تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آقا کی بات مانے، تم کو مجھ کو کوئی پکڑ کے لے جائے بالکل ساتھ چلنا، مارے کوٹے سے سامنے رکھ دینا، لیکن نیت کرنی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ کیا رسول اللہ گوارا کریں گے تم کو ایسا کیا جائے؟ اور جب ان کی مدد آئے گی پھر دیکھنا ان کا حشر کیا ہوگا۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم پہ حاکم ہو۔ اور حاکم کی اطاعت کے لیے اتنے تک کہہ دیا ہے، وہ ناحق بھی ہوں تب بھی بات ماننی ہے۔ تو آقا کی بات میں سوال جواب کرنا چاہیے، مان لینی چاہیے۔ آقا کے وقت میں ایسا مانا انہوں نے، ان کو بھی خیال آیا لیکن آقا کی وجہ سے بچ گئے۔ صلح حدیبیہ میں معاہدے ہوئے تو کافروں نے کہا تمہارا اگر آدمی ہمارا پکڑا گیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، مانے جو مرضی کریں، لیکن ہمارا اگر کوئی کافر تمہارے پاس آ گیا اس کو چھوڑنا ہوگا۔ دیکھو کیسی گری ہوئی، ایسی آقا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو غیرت آئی کہ یا رسول اللہ ایسی بات منواتے ہیں ہم حق پر نہیں ہیں، تو نبی کریم کیا کہا؟ یا عمر انی رسول اللہ، تم کو پتہ نہیں میں رسول ہوں اللہ کا؟ دیکھا حضرت عمر بڑا پڑتا ہے، کہتے مرتے دم پہ روتے رہے، لمبے قصے ہیں کہ ہمارا پکڑ لینا چھوڑ ان کا ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ عقل نہیں مانتی، انصاف نہیں، کچھ نہیں مانتا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات والے ہیں، اس میں حکمت ہے، مان جاؤ۔ تو آپ کے ساتھ حکومت کچھ کرے، مارے کوٹے، تمہارے مال لے لے، سب کچھ حوالے کر دو، جیسے بٹھائے اٹھے، لیکن نیت پر ہوگا کہ تمہاری نیت میں حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں حکومت جو مرضی کرے بغاوت نہیں ہے، بغاوت نہ کرو۔ اگر یہ بغاوت نہ کرتے خدا کی بڑی مدد آتی رسول اللہ کی، ان کو حیات النبی ہیں، انہوں نے بغاوت کی، کتنے مرے، بگٹی مرے، دوسرے مرے، پہاڑوں میں مرے، جنازے ان کے حوالے نہیں کیے گئے، کتنا نقصان ہوا۔ تھوڑی دیر کا صبر تھا، اور پتہ نہیں تھا کہ اللہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ رسول اللہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَبَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں اپنی جلال اور بزرگی کی قسم کھاتا ہوں، لَأَنصُرَنَّ الْمَظْلُومَ، جس پر ظلم کی مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے کچھ عرصے کے بعد، کوئی حکمت ہوگی چاہے اس وقت میں اس کی مدد نہ کروں۔ تو تم کو حوالے کر دینا چاہیے، تم مظلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مرضی پر چلنا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہماری مرضی کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف نہیں ماننا ہے۔ جب آقا نے کہہ دیا، یہاں تک کہا صلو خلف کل بر فاجر و فاسق، فاجر فاسق بھی ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ حدیث کو نہیں ماننا ہے۔ حضرت عثمان کے وقت فاجر فاسق کے پیچھے نماز پڑھی گئی، اور بڑے بڑے علماء غلطی کرتے ہیں۔ تو کہیں اجتماع ہوا علماء کا، بریلی، دیوبندی، یہ لیڈر وغیرہ سب مسلمان اکٹھے ہوئے۔ جب نماز کا وقت آیا، حالانکہ مولانا شاہ نورانی اچھے عقیدے کا عالم ہے، محبت رسول والا ہے، لیکن اس نے رسول اللہ کی موافقت نہیں کی اس وقت میں، پھوٹ ڈال دی قوم میں۔ کیا کیا پتہ اس نے اپنی علیحدہ جماعت کرائی، نہیں کرانی تھی جماعت علیحدہ۔ آقا جی نہیں پسند کرتے اس چیز کو، تو پھر فرقہ پڑا نہیں پڑا۔ اب لوگ کہیں گے اتنا بڑا زبردست عالم مولانا شاہ نورانی، اس نے جماعت نہیں پڑھی، یہ مسلمان نہیں ہے، اتنے کافر ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اتنا کافر کسی کو بنانا چاہیے۔ اگر بعض اہل محبت صاحب حال نے ایسے فتوے دیے ہیں تو فتویٰ رسول اللہ کا تو نہیں، اس کا اپنا اندازہ ہے، فتوے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا تو یہ حکم نہیں ہے نا۔ تو ان چیزوں سے بچے، جہاں جماعت ملے، کوئی مسجد ملے، نماز پڑھ لیں فٹافٹ، نہ بولے اہل حدیث ہے، نہ بولیں یہ فلانا دماغ کا ہے۔ نماز میں تمہارا اختلاف نہیں، خدا رسول اختلاف، وہ تم پڑھ لو، باقی چھوڑو، تم اللہ جانے وہ جانے،
مکے میں جاتے ہیں وہاں ایسے کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ آپ ایسا نہ کریں، مکے میں جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تم عظمت کعبہ کے لیے آئے ہو، تم کے لیے نہیں آئے ہو۔ چلو رسول کی عظمت کے خلاف ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، تم نے کعبے میں نماز پڑھنی ہے۔ مسجد رسول نے اپنی جماعت ہے کہ مسجد رسول نے نبی کی عظمت کے تقاضے سے ایسے کرتے ہیں جی وہاں۔ تو یہ جو چیزیں میں کہتا ہوں تو اس میں قسم بھی کھا بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن اتنا میرے پہ اعتبار کرو، رسول اللہ ایسا چاہتے ہیں، اتنا اعتبار کرو۔ اتنا بھی تم کو اعتبار نہیں تو پھر میں کیا مسلمان ہوں، تم کیا مسلمان ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں۔ مکے میں جائیں، بڑے سے بڑا عالم ہونا دیکھیں، آپ جماعت سے نماز پڑھیں۔ مدینے میں بھی جماعت سے نماز پڑھیں، کہیں جماعتیں ہوں وہاں نورانی ہو، اہل حدیث نماز پڑھیں، اہل حدیثوں کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ نماز اپنی جگہ ہے، دوسری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ اگر جو طریقت میں ان کے لیے تو لازم ہے، نہیں تو وہ شیخ کے ساتھ جو اندھا ہو کے نیچے فائدہ نہیں ہوگا، ان کو فائدہ نہیں۔ جو طریقت میں نہیں ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، انگار جانے، لوہار جانے، میری بلا جانے۔ صدام نے مارا، صدام نے مارا، صدام نے مارا، صدام ایک کہ ہماری طریقت کا آدمی تھا، وہ نہ خدا کا تھا، نہ نبی کا تھا، نہ اپنا تھا، دنیا کے پیچھے پاگل تھا، نہ وہ اللہ کا تھا نہ نبی کا تھا، نہ اپنا تھا، اس کو دنیا چاہیے تھی، ہلاک ہو گیا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ساری دنیا کو قتل کر دینا، اگر وہ کہتا ہے لا الہ محمد آقا اس کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ دوسری امتوں میں 100 قتل کیا، عالم کو قتل کیا اس نے، خدا اس کو بخشا نہیں بخشا۔ یہ رسول اللہ کی امت تھا صدام، خدا بخشنا چاہے اس نے ظلم کیا، بخش نہیں سکتا اس کو۔ جو 100 قتل در خدا بخشتا ہے دوسری امت کے نبی کے آدمی کو، تو آقا کا آدمی ہو تو ساری دنیا کو قتل کر دے تو بخش سکتا ہے اللہ۔ باقی ان کے اپنے مسئلے ہیں، ذاتی ہیں، ہم اسے دخل نہیں دیتے۔ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ کا مسئلہ ٹٹولتے ہیں، ہر معاملے میں۔ قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، اور جب وہ سولی پہ چلنے لگا کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ، حضرت عائشہ کے 2 رکوع قرآن میں، ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے ہم شیعوں کو مارے نہ مارے ہمارا دخل نہیں ہے۔ ابو بکر کو گالی نہ دیں، حضرت فاطمہ کو، حضرت عائشہ کو برا بھلا نہ کہیں، جن سے رسول اللہ موافق ہیں ان کو برا نہ کہیں۔ ہم شیعوں کا ساتھ دیں گے؟ میں اس قسم کا آدمی ہوں، ہر معاملے میں رسول اللہ کی مرضی کو تلاش کرتا ہوں۔ ہاں، باقی ایک بات پوری بتائیں نہ بتائیں، اس میں اس کا وکیل نہیں بننا چاہتا۔ کس کا؟ صدام کا۔ شیعوں کو اس نے مارا، ان کو بولو تم نے بگٹیوں کو مارا نہیں مارا، بغاوت کرتے تھے۔ کیوں مارا؟ بغاوت کرتے تھے نا، تو بغاوت کے حساب سے مارے، انہوں نے بغاوت کی ہوگی۔ صدام پاگل تھا، ایسے شیعوں کو مار دے جا کے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ لازم کچھ ہوگا، بغاوت کی ہوگی یا بغاوت کرتے ہوں گے۔ میں اس کا وکیل نہیں ہوں۔ اتنا بڑے شیعوں کو مارا، کیوں مارا آگے بتاتے نہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ نکالو نا بات۔ دیکھو میں نے نکالی، میرے شیعوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ دوستی نہ دشمنی، میں نہیں چاہتا مارا تو مارے۔ پھر میں بات نکالی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نکال دی بات۔ میں نے نکال دی بات۔ اس نے مارا تو کسی وجہ سے مارا ہوگا، ورنہ کس کو مارنے سے کیا اس نے لینا دینا تھا شیعوں سے؟ اس نے اپنے ملک کو مضبوط کیا، نہ خدا کا تھا، نہ نبی کا تھا، نہ طریقت کا تھا، وہ دنیا کا تھا، دنیا کے پیچھے مرا۔ نبی کا بن جاتا نا، اس کا بعد بھی بکا ہوتا۔ ہاں، نبی کا بھی نہیں بنا، خدا نے دنیا کے پیچھے لگا رہا، تو یہ اس کا حال ہوا۔ تو تم نے دنیا کے پیچھے لگنا یا نبی کے پیچھے لگنا؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم دل و جان سے، جہاں نبی کریم کی محبت کا تقاضا ہوگا، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
شیعوں کو مارا، شیعوں کو مارا، کچھ کیا ہوگا مارا، ایسے کام کا مارا، وہ آگے بات بتاتے نہیں ہیں۔ دیکھو میں نے اپنی بتا دی میری شیعوں سے کیا، شیعوں سے کیا، پھر بتائیے ابو بکر کو گالی دیتے، عمر کو گالی ہمارا مذہب حقیقتاً ایسے لیلا مجنون، ہم ہر معاملے میں دنیا کا ہو آخرت کا کچھ ہو، نبی سمس کی مرضی کی موافقت ضرور ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ کو سوچنا ہے۔ ہاں تو ہم ان کو سوچا، ابو بکر کو کیوں گالی دیتے ہو، حضرت عمر کو کیوں گالی دیتے ہو، حضرت عثمان کو آقا جی نے کہا میں 40 بیٹیاں ہوتی مرتی جاتی دیتا ان کو، حضرت عثمان نہیں موجود تھے، بیعت کر لینی تھی، کہ عثمان نہیں ہے، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ ہے، ان کو برا بھلا کہتے ہو، منحوس ہو، امام باڑے بناتے ہو۔ امام باڑے میں کیا برکت نصیب ہوئی، دنیا کو ہلاک کیا، اپنے کو ہلاک کیا، اپنی شیعوں کو ہلاک کیا۔ جس چیز میں نبی کی موافقت نہیں ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے، اس میں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو تمہاری ہماری نجات اسی میں ہے، جس چیز میں رسول اللہ چاہتے ہیں ہماری مرضی وہی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔